السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو انتہائی ضروری ہے اور میری آپ سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ ہے جو 14 اگست کو واقعہ ہوا ہے مینار پاکستان پہ، اس پہ آپ کو حقائق سے آگاہ کرنا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی واقعہ ہو اس کی ایک نہیں، اس کے پیچھے 2-3 ریزنز ہوتے ہیں، اور واقعہ یا حادثہ اس پہ جتنا افسوس کیا جائے یا جو بھی اس کی مذمت کی جائے وہ ایک اپنی جگہ، لیکن یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ حادثہ یا یہ واقعہ ہوا کیوں، کیونکہ جب تک ہم اس کی جڑ کو نہیں پکڑیں گے، جب تک ہم جڑ پہ نہیں جائیں گے تو ہم اس کا سدباب نہیں کر سکتے، آئندہ ایسے واقعات کو روک نہیں سکتے۔ میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں، میرا موڈ نہیں تھا اس پہ ویڈیو کرنے کا، 2 دن سے دیکھ رہا ہوں ہر اینکر، ہر جرنلسٹ، ہر بندہ اسی پہ لگا ہوا ہے، اپنی ریٹنگ بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے کہ جی یہ ہو گیا، درندے بس گئے، درندے پڑ گئے، ایک بھی مرد نہیں تھا، عورت نکلنا بند ہو، عورتیں گھر سے نکل نہیں سکتی، پتہ نہیں کیا کیا ہر چیز ہو رہی ہے۔ خیر اپنی جگہ جو جس کو جتنا علم ہوتا ہے یا جتنی جس کی ایجوکیشن ہوتی ہے یا جو جس کو فیڈ کیا گیا ہوتا ہے وہ اسی طرح اسی حساب سے بولتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ جو لوگ ہیں جو جتنا یہ جو وبیلا کر رہے ہیں، جب یہاں عورت اپنے رائٹ کے لیے نکلتی ہے، جب عورت مارچ نکالتی ہے، دنیا کا عالمی دن 8 مارچ ہوتا ہے، اس وقت یہ لوگ انہی عورتوں کو رنڈیاں کہہ رہے ہوتے ہیں اور ویسٹ کا ایجنڈا کہہ رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنے حقوق مانگتی ہیں، جب وہ اسی طرح اس معاشرے سے آ کے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو یہ نہ اس قسم کی آرٹسٹیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، نہ یہ ٹی وی اینکر حضرات، نہ یہ یوٹیوبر کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ یہ ان کو رنڈیے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو نام دیے جاتے ہیں اور ان پہ پوری چڑھائی کر دی جاتی ہے کہ یہ عورتیں اپنے حقوق کے لیے کیوں کھڑی ہوئیں۔ پھر جب ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پھر سارے اپنی ریٹنگ کے لیے اس کی مذمت شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلے میں اس واقعے پہ آؤں گا، کیونکہ واقعے کے جیسے ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں اس تصویر کے 3 یا 4 رخ ہیں۔ ہم پہلے چلتے ہیں سب سے پہلے کراؤڈ کی طرف، کہ یہ جو کراؤڈ تھا وہاں، کیونکہ یہ عوام جو ہمیں ضیاء الحق کے بعد جو ہمیں ایجوکیشن دی گئی ہے، جو ہمیں پوری ایک نسل تیار کر دی گئی ہے جو کہ بھیڑیے ہیں، واقعی جنسی بھیڑیے ہیں اور جنونی ہیں، اور جن کا کوئی نہ دین ہے نہ مذہب ہے، صرف ان کو بتایا گیا، چند چیزیں بتائی گئی ہیں، جی آپ بس اس طرح سے وضو کر لیں تو آپ کے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ وضو کرتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیں تو آپ اس طرح ہوں گے جیسے آج ہی پیدا ہوا بچہ ہے، تو اس قسم کی یہ نمازیں پڑھنی ضروری ہے۔ بس یہی بتا دیا گیا کہ بس یہی مذہب ہے، نمازیں ہیں یا رسول اللہ کی نام پہ مرنا ہے اور مارنا ہے، اور باقی کوئی عمل نہیں کرنا، کوئی تعلیم نہیں لینی، کوئی ان کی حضور پاک کی جو ایجوکیشن ہے، جو انہوں نے میسیج دیا ہے اس کو رکھ دو، قرآن کو گھر کے سب سے اوپر رکھ دو، اور وہ ایک کتاب ہے جس کو بس چومنا ہے، یا لڑکی بیانی ہے تو اس کے سر پہ رکھنا ہے اور اس کا کوئی کام نہیں، اگر پڑھنا ہے تو عربی میں پڑھنا ہے، جو سمجھ نہ آئے اور جس کو جو ہے نا بس جو مولوی کہے وہ سن لو۔ تو یہ جو ایک جمگٹھا، ایک ہجوم تیار کر دیا گیا ہے عوام کا، جو کہ ڈنگر ہیں، ڈنگر بھی کچھ گھریلو ڈنگر جو ہوتے ہیں نا وہ ان کو پال پوس کے ان کو بتا دیا جاتے ہیں مینرز، لیکن یہ بالکل یہ ایسے ڈنگر ہیں جن کے، اور اس کے بے شمار واقعات ہیں، تاریخ میں جانے کی ضرورت ہے۔ بیک پہلے ہی جو مندر کو جس طرح گرایا چھوٹے سے بچے کی وجہ سے، تو کس طرح پورے کا پورا علاقہ جو ہے مندر پہ چڑھ جو رہا، تو اس طرح بس ایک آواز لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک نعرہ مارنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب کے سب جو ہے نا وہ ریلے کا ریلا جو ہے نا وہ چڑھ دوڑتا ہے۔ یہ تو ہے ایک ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہمیں اپنا سب سے پہلے اگر ان واقعات کی روک تھام کرنی ہے تو صرف مذمت ضروری نہیں، اپنے ایجوکیشن سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا، ہمیں وہ تعلیم جو ہے نا وہ لوگوں کے ذہن سے نکالنی پڑے گی، جس میں عورت کی آدھی گواہی ہم کہتے ہیں، عورت تو مرد کی جو ہے نا کھیتی ہے، جیسے مرضی گھس جائے، اور جو کچھ اس قسم کی جو باتیں بتائی جاتی ہیں کہ 4 شادیاں کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، جوتی کی نوک پہ رکھو، تو عورت کو جو حقوق سب سے پہلے وہ بات کرنی پڑے گی۔ دوسرا اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف۔
اچھا لوگ جو کوڈ نہیں کر رہے، میں آپ کو بالکل آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں، کیونکہ میری ایسے لوگوں سے بات ہوئی ہے جو وہاں موجود تھے، پھر ایسے جرنلسٹوں سے بات ہوئی ہے جو اب وہ بی بی کو ٹی وی پہ لے کے آ رہے ہیں. اور ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ کل وہ ایک بڑے مین ٹی وی پہ لے کے آیا، تو وہ دوست ہے اپنے اور میں انہیں جانتا تھا. میں فون کر کے میں کہا یار تنوں کی حقوق وغیرہ کہڑا، تو جو اس نے آگے سے باتیں کی تو وہ اب یہاں بتانے والی نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ، اور آپ کو بھی پتہ کہ ہمارے معاشرے میں کس طرح سے ہر جگہ پہ جو عورت کے ساتھ ہم کرتے ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں یا بڑے بڑے جو ہے نا جرنلوں کی، وہ کیا کہتے ہیں ججوں کی، جن کی بھی محفلیں ہوں، وہاں کیا کچھ ہوتا ہے اگر، تو وہی عکس جو ہے نا باہر بھی ملتا ہے. اچھا ہوا کچھ اس طرح کہ یہ جو خاتون ہے، یہ ٹک ٹاکر جو ہے، یہ پچھلے 2-3 دن سے میسیج دے رہی تھی اپنے فینز کو یا فالورز کو کہ جناب ہم نے 14 اگست کو وہاں اکٹھے ہونا ہے، منارے پاکستان پہ اکٹھے ہونا ہے، آپ سب آئیے، وہاں ہلا گلا ہوگا، موج مستی ہوگی. اور یہ لفظ تھے، ہلا گلا کریں گے، موج مستی ہوگی. اب انہوں نے اپنے وہ فین وہاں بلائے تھے. اب منارے پاکستان پہ آپ جو اتنا شور سن رہے ہیں اور مچا رہے ہیں کہ عورت کا، وہاں اس دن جو اگر گیا تھا اسے پوچھے، بے شمار فیملیاں تھیں، ایک دو نہیں، بے شمار لوگ فیملیوں میں پکنک کی طرح باغوں میں بیٹھے ہوئے تھے، پارک میں. یہ نہیں کہ صاحب مرد تھے، لوگ فیملیوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے، بچوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے. واقعہ صرف ایک ہوا، اور وہ کیوں ہوا وہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں. کیونکہ سڑک پہ جب حادثہ ہوتا ہے تو حادثہ تو قابل مذمت ہے ہی، لیکن وہ حادثے کی وجہ دیکھی جاتی ہے کہ ڈرائیور کے پاس لائسنس تھا، انشورنس تھی، اس کی گاڑی کی بریکیں ٹھیک تھی، گاڑی کا چیک اپ ہوا تھا. تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں تاکہ آگے سے حادثہ روکا جا سکے، یا اس کا جو ہے نا سزا کا جزا کا تعین کیا جا سکے کہ انشورنس ملے گی نہیں ملے گی. تو وجوہات جاننا بہت ضروری ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کچھ بھی ہو، کیا ہو، عورت چاہے ننگی گھومتی رہے، کسی کو کیا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس بھی معاشرے میں رہتے ہیں، اس کی کوئی قدریں ہوتی ہیں. اگر ہم پاکستان میں ہیں، آپ لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں، وہاں پیدا ہوئے ہیں، تو وہاں کے معاشرے کی بھی ایک قدریں ہیں. تو ان کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے، ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، تو پھر آپ کو پرابلم ہوگی. جس طرح یورپ میں رہتے ہیں تو یورپ کے معاشرے کی بھی ایک ان کا ڈسپلن ہے، ان کی اپنی قدریں ہیں. تو اس خاتون نے میسیج دیا، اور جب یہ منارے پاکستان میں آئی، یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ 400 میں ایک بھی مرد نہیں تھا، یہ اپنے ساتھ تقریباً 12 سے 14، میں تعداد بتا رہا ہوں، 12 سے 14 لوگ اس کے ساتھ تھے جو بالکل باڈی گارڈوں کی طرح اس کے چل رہے تھے. اور جب یہ انٹر ہوئی، پہلے اس نے ماسک لگایا ہوا تھا، اور بالکل کسی وی آئی پی کی طرح، جیسے پروٹوکول، جیسے پولیس کے دستے ساتھ ہو، اس طرح وہ اس کے جو باڈی گارڈ ٹائپ تھے، یا جو بھی پروڈیوسر، جو بھی اس کے جو دوست وغیرہ تھے، ان کے ساتھ یہ بڑے ٹور سے اندر داخل ہوئی. اور جب یہ اندر آئیں، اس کے بعد انہوں نے ماسک اتارا، اور انہوں نے جناب اس طرح لوگوں کو کرنا شروع کر دیا، کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا. اب لوگوں سے، اب جو انہوں نے بتایا ہوا تھا لوگوں کو جہاں آنا ہے، وہاں لوگ اکٹھے ہوئے. تو اب یہ لوگوں کے ساتھ اس نے سیلفیاں لینی شروع کر دی اپنے فینوں کے ساتھ، یا جس کو یہ جانتی تھی. جیسے فیس بک پہ ہے، مجھے کئی لوگوں کو آپ نہیں ملتے، فیس بک فرینڈ ہوتے ہیں، پہلی دفعہ ملتے ہیں، آپ ملتے ہیں. تو اس نے باقاعدہ وہ کیا کہتے ہیں، جفیاں پپیاں شروع ہو گئیں. اب وہاں کچھ جو فیملیز وغیرہ دیکھ رہے تھے، وہ بھی دیکھ رہے یار یہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں 2 گھنٹے اس کی تزلیل ہوتی رہی، 2 گھنٹے تزلیل نہیں ہوتی رہی، یہ 2 گھنٹے یہ ڈرامہ چلتا رہا کہ وہ کبھی ادھر جا رہی ہے بھاگ کے، کبھی ادھر جا رہی ہے، لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، وہ ہاں 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 ہو ہنس کھیل رہی ہے، اور اپنا وہ ساتھ میں ویڈیو بنا رہے ہیں. اب ظاہر ہے جو فین تھے یا پھر ٹک ٹاک پہ لوگ تھے، وہ بھی اپنی فوٹویں بنانا چاہتے تھے، فلمیں بنانا چاہتے تھے اس کے ساتھ. تو وہ کر رہی ہے، بنا رہی ہے. اور جو اچھالنے والا واقعہ ہے، جو کہتے ہیں کہ اس کو اچھالا گیا، وہاں تک وہ ٹک ٹاک کا ہی تھا. اب تھوڑا سا وہ منظر تھوڑا ٹائٹ ہو گیا تھا، کیونکہ بعد میں اور بھی منچلے ہو گئی، کیونکہ یہ اس جگہ پہ چلی گئی جہاں فیملیاں نہیں تھیں، جہاں منچلے وہ مزار کے ساتھ وہ جو بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ اوپر چڑھتے کرتے، وہ جیسے ون ویلر ٹائپ کے ہوتے ہیں، اس طرح کے ینگ لوگ جو ہے نا، وہ اس جگہ پہ چڑھ رہے تھے. اب یہ وہاں چڑھ گئی، وہاں چڑھ کے اب اس نے پھر وہ لوگوں کے ساتھ اپنا فلمیں بنانی شروع کر دی. اب وہاں سے وہ اب سارے جو اوباش لوگ تھے، جو اس قسم کے لوگ تھے جن کو یہ چیزیں چاہیے، وہ تماش بین ٹائپ وہ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے. اب وہاں جو آخری 5 10 15 منٹ کا جو ایک دم سے ہوا نا، اسی لیے کوئی پولیس وغیرہ بھی نہیں تھی، کیونکہ پہلے تو سارا میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہا تھا. تو ایک دم سے پھر وہ
جو بھوکے بھیڑیے جنہیں کہہ رہے درندے، سب وہ لفظ پورے وہ درندے ہی تھے، وہ بھیڑیے تھے، وہ عورت کی کیا کسی کی عزت نہیں تھے کرنے والے، اور وہ جو ہے ان کو انسان کہنا بھی انسانیت کی تذلیل ہے، وہ لوگ پھر اس مجمع میں شامل ہو گئے ساتھ میں، اور پھر کھینچا تاڑی میں اس کے کپڑے بھی پھٹے اور یہ جلدی سے، اور بچانے والے بھی آخر اس کے ساتھ اپنے 14-15 لوگ تھے، پھر اور بھی ساتھ مل گئے، کسی نے اس کو پانی دیا، کسی نے اس کو وہ کپڑے جو پھٹے جنڈا دے دیا کر کے اس کو نکال کے لے گئے، واقعہ ہو گیا ختم۔ اب نیکسٹ ڈے اس وقت نہیں یہ پولیس کے پاس گئی، یا کہ نیکسٹ ڈے اس نے جب اس کو ایڈوائز وغیرہ ملی، بھئی اب تو فیم کا تو یہی تو موقع ہے، اب تو تمہیں چڑھنا ہے اوپر، تو پھر اس نے ایف آئی آر کرائی، پھر اس نے جو ہے نا وہ پہلا انٹرویو دیا، وہ یاسر سامی لڑکا یا کون جس میں اقرار الحسن ساتھ بیٹھا جو ہاتھ رکھتا ہے سر پہ، اور وہ خود کہہ رہی ہے اور سیلفیوں کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا تو بھائی سیلفیوں کی حد تک ٹھیک تھا، آپ اگر پاکستان جیسے معاشرے میں اگر آپ جنگل میں جائیں گے تو آپ کو خود درندوں سے وہ کیا کہتے ہیں احتیاطی تدبیریں لینا پڑیں گی۔ پھر وہ لفظ پکڑ لیتے ہیں، عمران خان نے کہہ دیا جی وہ انسان روبوٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا، وہ نہیں، تو بھائی اگر آپ چڑیا گھر میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو پتہ ہے شیر ہے، بھیڑیے ہیں، تو آپ اگر پنجرے میں ہاتھ کریں گے تو وہ کھائے گا، وہ کاٹے گا، تو آپ کو پتہ ہے آپ کا معاشرہ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ معاشرے کو کیا دے رہی ہیں۔ اور جو ٹک ٹاکر ہیں وہ سب جو ہے نا وہ ٹک ٹاکر وہ اس قسم کی اریان اور نیم سیکسی فلمیں وغیرہ کرتے ہیں، کیونکہ فیم ہی اسی سے ملتا ہے۔ لڑکے جو ٹک ٹاکر ہیں وہ بدماشی وغیرہ شو کرتے ہیں، یہ ایک بدماشی سٹائل میں چک دیو مار دیو کر لو تب وہ مشہور ہوتے ہیں۔ عورتیں جو ہیں وہ ذرا ہل جل کے انڈین گانوں پہ اپنے جسم کے وہ جو پارٹس ہیں تھوڑے دکھو کے تو اس سے فیم لیتی ہیں، اور تو فیم کا کوئی طریقہ نہیں، کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی ایجوکیشن ہے، نہ کوئی ریسرچ ورک ہے، نہ کوئی یہ کوئی اچھی جوک کر سکتے ہیں، نہ کوئی کسی اور بات پہ، بس انہوں نے اپنا آپ دکھانا ہوتا ہے۔ تو آپ کے جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کا جو فین ہے، جو فالوور ہیں، وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے، اور آپ کی دیہڑی اسی سے لگتی ہے۔ تو اس لیے وہ پھر جب آپ نے ان کو انوائٹ کیا بلایا تو وہ اپنے ان کو تو چاہیے تھا پھر وہ جو بھی تھا، اور اب جو ہے ہمارے جو لوگ ہیں جو میڈیا کے یا دوسرے یوٹیوب پر اب وہ فلمیں بنا کے اس کا انٹرویو کر کے اس کو اور بی بی کو ہٹ کر رہے ہیں، تو بی بی تو اب دوسری وہ کیا کہتے ہیں حریم شاہ یا اور بھی کافی کریکٹر ہیں اس قسم کے، تو وہ بنے گی، اور کیوں نہیں بنے، تو وہ تو اپنے مقصد میں ہر کامیاب ہو گئی۔ وہ تو پہلے تو ٹک ٹاک پہ تھی، اب وہ نیشنل ٹی وی پہ ہر جگہ پہ آ رہی ہے، اور بس یہ جی کہ پاکستانی درندے ہیں، پاکستانی ہیں، اور بھائی سب پاکستانی درندے نہیں ہیں، دنیا میں ہر جگہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے خود چوز کرنا ہوتا ہے آپ کس گروپ میں جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کو ایجوکیٹ نہیں آپ کر سکتے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کے پاس نہ جائیں، ان کے پاس نہ بھٹکیں، آپ ان کی ایجوکیشن کریں، ان پہ اسٹڈیز کی سرکل لگائیں کریں، یا کوئی باقی یہ کام تو حکومت کا ہے جو کرنے کا۔ تو آپ خود جو ہے نا یہ آپ نے سوچنا ہے کہ یہ مسجد ہے، یہ مندر ہے، یہ چرچ ہے، یہ شراب خانہ ہے، آپ نے کہاں جانا ہے۔ تو اب شراب خانے میں جا کے آپ کہیں جی وہ تو بیکی لوگ باتیں کر رہے تھے، تو شراب خانے میں تو بیکی باتیں ہی ہوں گی، مسجد میں جائیں گے تو لوگ آپ سے تمیز سے بات کریں گے، پیار سے بات کریں گے۔ تو اس طرح یہ سب جو ہے نا اپنا کیا درابی ہوتا ہے اس میں بہت سارا، اور اس واقعے کو روکا جا سکتا تھا، نہیں ہو سکتا تھا، بی بی کو ضرورت ہی نہیں تھی جا کے اپنی وہ فینوں کو اکٹھا کر کے، اور کر بھی لیا تو جا کے اپنے بندرے پتراؤں کو کر وہ ایسے جو فلائنگ قصے دیتی ہے، آپ کی انٹری جو تھی وی آئی پی انٹری، اور اس کے بعد آپ کی سیلفیاں اور پپیاں جپیاں، تو وہ آپ نے سوچا کہ سب ایسے ہی رہے گا، لیکن کبھی کبھی کچھ تدبیریں الٹی بھی پڑ جاتی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، تو میرے خیال سے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ ہم اس طرح اپنی بات آپ کو لیتے ہیں۔ یہ تھا پاشا کی بادشاہ، اور میں ہوں پاشا۔